الحمد للہ رب العالمین پورا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عصر کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھا. یہ صلاۃ وسطیٰ ہے، جیسے بعض مفسرین نے کہا ہے بہت اہمیت والی نماز بھی ہے. آج کے اس درس میں میرے اور آپ کے ساتھ ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول سے رد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے 7 سال بعد مدینہ کے قریبی علاقے خیبر، ایک علاقہ تھا مدینہ سے کچھ دور، وہاں یہودی بستے تھے. یہودیوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حملہ کیا. ان کی سازشیں بھی ایسی تھی. تو بہت دن ہو رہے تھے، محاصرہ ہو رہا تھا، لیکن فتح نہیں مل رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح میں جنگ کا جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس کی فتح مندی عطا کرے گا، اور وہ ایسا آدمی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کریں. جتنے ہم بیٹھے ہیں سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہاں، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے بھی محبت کرتا ہے؟ کہ لیکن نبی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی، یہ صحابی رسول، داماد رسول علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کل صبح اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں. حالت کیا ہوئی؟ سارے لوگ واپس چلے گئے، اپنے اپنے ٹینٹ میں چلے گئے، صبح کا انتظار کرنے لگے. یذوقون لیلتہم، سارے صحابہ اسی کشمکش میں تھے کہ آخر ہم میں سے کون وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ میں اللہ کے نبی یہ جھنڈا دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. بہت بڑی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی دن میرے دل میں امیر بننے کی خواہش نہیں آئی، لیکن اس رات میرے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں جھنڈا دے دیں. صبح ہوئی، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، تو کچھ صحابہ ایسے کہ اللہ کے نبی کو نظر آئیں، کہ اللہ کے نبی ان کو بلائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ ساروں کو معلوم ہے یہ تو علی کی بات کر رہے ہیں. تو کہا کہ ان کو رمد، یعنی آنکھوں میں کچھ شکایت ہے، جیسے میسی ہمارے پاس آتا ہے. تو کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ. کہا کہ وہ آ نہیں پا رہے، یعنی ان کو لانے کے لیے سہارا لینا پڑا. ان کو یہاں کے لیے آنکھ دکھائی نہیں دے رہی تھی، آنکھ میں شکایت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک لگایا، اپنا لعاب لگایا، اور پھر کہتے آنکھ سے اچھی جیسے کوئی شکایت ہی نہیں تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. صرف لعاب دہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا کہ آنکھ کی شکایت چلے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا. اور یہ علی داماد رسول ہیں جو قتل ہوئے، شہید ہوئے، 40 سن ہجری میں شہادت کی موت ان کو ملی. اور یہ علی ہیں جن کو رافضہ کہتے ہیں، رافضہ کے بعض غالی رافضہ جو ان کو خدا مانتے ہیں، علی کو خدا مانتے ہیں. اگر علی خدا ہوتے رضی اللہ عنہ تو قتل نہیں کیے جاتے، اپنے آپ کو بچا لیتے. یہ کیسے خدا ہے کہ اسے لوگ قتل کریں، شہادت کی موت نصیب ہو؟ تو بہرکیف نواسب کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا. جھنڈا دے کر کہا فَإِذَا نَزَلَ بِآحَتِهِمْ، جب تم یہودیوں کے پاس جاؤ تو انہی کلمے کی طرف بلاؤ. تو یہ ساری حدیث کا خلاصہ ہے کہ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو اس پیغام کو آس پاس کے لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کہا کہ جاؤ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ مان لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مان لیں تو تب ان سے قتال کرو. اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچانا، یہ بعض نے کہا کہ یہ فرض عین ہے، ہر فرض ہے.
آپ جتنا علم رکھتے ہیں اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اگر ایک آدمی فواللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اگر ایک آدمی بھی تم سے اگر ہدایت پا لیتا ہے تو سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ ساری حدیث کا خلاصہ ہے، ایک تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی فضیلت اللہ نے دی تھی کہ عشرہ مبشران سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں، شہادت کی موت نصیب ہوئی تھی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان تھے، ویسے نہیں تھے جیسے رافضہ قالی شیعہ جیسے کہتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام لوگوں کی حالتوں کی خبر رکھنی چاہیے۔ خاص کر ہم مسجد میں آتے ہیں، اگر کوئی مصلی نہیں آئے، آپ کو سوچنا جا رہے وہ مصلی نظر نہیں آتے ہیں، کیا ہے ان کے پاس؟ یہی جماعت کا مقصد ہے۔ جماعت کا مقصد یہ کہ کوئی نظر نہ آئے تو پوچھیں کہ بیمار تو نہیں ہے، کسی مصیبت میں تو پھنسے نہیں ہیں، آپ مدد کر سکیں۔ جیسے علی کے نبی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پوچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ بہرکیف یہ ساری حدیث ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ جس اسلام سے ہم آشنا ہیں، اسلام کی دولت اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اس اسلام کی طرف ہم اپنے دل میں رکھیں، کوشش کریں کہ اپنے ساتھ بسنے والوں کو بھی اس دولت سے ہم آراستہ کریں، اسلام کی دعوت ان تک پہنچائیں، اسلام کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔